اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم تمام ناظرین کی خدمت میں سلام، جمعۃ المبارک۔ اور اس خوبصورت گھڑیوں کے صدقے میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا رحم و فضل و کرم عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کیونکہ بہت ہمارے نزدیک ہے، تشریف لانے والا ہے، اور شعبان کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے۔ میرے محترم ناظرین، دیکھیں بہت سے اختلافات انسانوں کے خود پیدا کیے ہوئے ہیں، لیزی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افلا یتدبرون، کیا تم قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، تم اس کے اوپر کیوں ٹائم نہیں اپنا دیتے سوچنے سمجھنے کے لیے؟ تو یہ جو آج ہم تھوڑی سی چاند کے حوالے سے، کہ چاند جب سے دیکھنا چھوڑ دیا نا لوگوں نے، لیزی ہو گئے نا، اس وقت سے ہی جو ہے یہ چاند کے حوالے سے ایک روزہ آگے پیچھے یہ اور یہ کمیٹیاں بیٹھ گئیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، اوپر اللہ نے چاند دیا ہے، ایسے ہی ہوتا تھا اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ آیت نمبر ہمارے پاس ہے 18 ہاں ہمارے پاس ہے، میرے 189 آیت ہے، اور یہ پارہ نمبر 2 البقرہ سورت ہے۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ یسألونک عن الاہلہ، کہ پوچھتے ہیں آپ سے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کے بارے میں یا چاندوں کے بارے میں۔ چاند ایک ہے، لیکن چاندوں کا کچھ لوگوں نے ترجمہ اس لیے کیا ہے کہ مختلف مہینوں کے جو چاند ہوتے ہیں اس حوالے سے۔ کل ہجا مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولكن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ قرآن کو دیکھنا، قرآن کو کھولنا، قرآن کو سمجھنا سب عبادت ہے، اور عبادت اللہ تعالیٰ کو وہی پسند ہے جو اللہ تعالیٰ کو معرفت کے ساتھ کی جائے، یعنی کہ قرآن پڑھا جائے تو معرفت کے ساتھ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے۔ یہ مقصد نہ بنائیے کہ ہم نے 4 پڑھنے ہیں، 5 پڑھنے ہیں، ختم کرنے ہیں قرآن پاک۔ یہ مقصد بنائیے کہ ہم نے ایک ہی پڑھنا ہے تو اس کو سوچ سمجھ کے، اس کو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، اللہ کا حکم مان کے ہم نے ان روزوں میں قرآن پڑھنا ہے۔ تو یہ جو پروردگار فرماتا ہے، جو لوگ پوچھتے تھے کہ یہ جو چاند ڈیفرنٹ مہینوں کے ہیں، تو اس میں پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ ان کو بتاؤ کہ یہ جو چاند ہیں، یہ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات مقرر کیے گئے ہیں، وقت، ٹائم مقرر کیا گیا ہے۔ یعنی اگر ہم رمضان کا چاند لیتے ہیں تو اس میں سحری اور افطاری کا اس میں ٹائم مقرر ہے چاند کے حوالے سے، اور پھر حج کا بھی اس میں بتایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی دوسرے مہینوں میں بھی چاند کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ ایوری جو ہے مہینے میں ہم دیکھیں گے کہ چاند نکلا تو 29 کا یا 30 کا جو مہینہ ہوتا ہے، تو کوئی جھگڑا کوئی اس میں نہیں۔ یہ اگر ہماری قوم یہ دیکھ لے کہ ہم چاند کو دیکھیں، فیو بندے بھی، 10 بندے بھی، 20 بندے بھی چاند کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو آنکھیں دی ہیں، تھوڑی سی اسٹرگل کریں۔ جد و جہد کس کو کہتے ہیں؟ یہ اب جہاد یہ نہیں ہے کہ جو فوجوں نے کرنا ہوتا ہے، یہ بھی جہاد ہے کہ آپ اپنے اس کے اوپر غور و فکر کریں، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کو دیکھیں، سمجھیں۔ تو چاند دیکھنا تو کوئی مشکل بات نہیں ہے نا، اس کو دیکھ کے اپنے مہینے کا تعین کر لیں کہ آج رمضان ہو گیا ہے، اور آج عید کا شوال کا چاند ہو گیا ہے، یا حج کا ہو گیا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ارشاد فرمائی ہے کہ تھوڑی سی جد و جہد کرو، اور تھوڑا سا ہم اپنا سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں افطاریوں میں بنانے میں اور سحریوں میں۔ افطاری اب جو ہے وہ ایک بن کے رہ گئی ہے، انٹرٹین بن کے رہ گئی ہے، اور ایک رسم بن کے رہ گئی ہے۔ ہم ان غریبوں کا خیال رکھیں، اور جن کے پاس نہیں ہے ہمسایوں کا خیال رکھیں۔ اگر ہمسائے غریب ہیں یا ہمارے گھروں میں نوکر ہیں تو نوکروں کو بھی وہی دیں، کھلائیں افطاری میں یا سحری میں جو ہم خود کھاتے ہیں، تو رمضان ہے۔ ہم انشاءاللہ العزیز
پھر اگلے رمضان المبارک میں بھی بات کریں گے، اور ابھی سے ہی جنہوں نے جو زکوٰۃ دیتے ہیں یا جو رمضان کا پیکج دیتے ہیں یا کچھ ابھی سے دینا شروع کر دیں، تاکہ جو غریب ہیں لوگ وہ اس کو کر سکیں، انتظام اس کا کر سکیں رمضان کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل و کرم عطا فرمائے۔ پروردگار زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے اور یزیدیوں کو یزید دے دے، اور ہمارے امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہم کی تشریف آوری میں تعجیل فرما، اور ہمیں حق کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔